یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب پہ روز کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو فرض کریں اگر وہ جیل سے باہر نہیں آتے تو تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عامر صاحب. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں، میں انٹل پروف ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ یہ لوگ عمران خان کو الیکشن سے پہلے کسی صورت باہر نہیں آنے دیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے 200 کیسز کیے تھے، اور اگر میں ریکال کروں تو مریم صاحبہ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، یہ وہ کہتے ہیں نا بائی ڈیمانڈز چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ، پھر انہوں نے فردر جا کے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوگی جب سب کچھ زیرو پہ آ جائے گا. اور زیرو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے تھے ویسے عمران خان جیل میں جائے گا. جیسے میاں نواز شریف صاحب کی 200 پیشیاں ہوئی تھی ویسے عمران خان 200 پیشیاں کرے گا. جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہوگا. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا تھا ویسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا. تب میں مانوں گی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اب اگر ہم اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھ لیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیں، وہی سب چیزیں ہوئی ہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوئی ہیں. سو از اٹ اے کوئنسیڈنس اور از اٹ آن ڈیمانڈ؟ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ آپ وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ آرڈر دیتے پینڈا میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا وہ اس قسم کی چیز آ رہی ہے کہ جو آپ نے ڈیمانڈ دی اور وہ اس طرح سے ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ اس چیز کو دیکھنا پڑے. اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، تحریک انصاف کو پرابلی ایک دشواری ہوگی، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ اتنا بڑا پروپیل کر دیا ہے کہ وہ اپنے مومنٹم پہ جو پاکستان تحریک انصاف نکل جائے گی نا، ان میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. اچھا اب یہی وجہ ہے کہ جو ایکچوئل گیم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سلولی اینڈ گریجولی ان کو ون بائی ون ان سے چیزیں ہٹانا شروع کرو. جیسے ہینڈی کیپ دینا شروع کر دو، ایک بار پہلے ایک ٹانگ کاٹو، پھر دوسری ٹانگ کاٹو، پھر ایک ہاتھ کاٹو، پھر دوسرا ہاتھ کاٹو، اور دیکھو یہ کب تک آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر یہ آنکھیں پٹی باندھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارا جواب یہ ہے آپ جو مرضی کر لو، ہم آخری وقت تک یہ لڑائی لڑیں گے، ہم الیکشنز لڑیں گے. اور اگر ہمیں اپنی، جیسے ہمارے چیئرمین گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم انڈر 19، میں کہتا ہوں انڈر 19 چھوڑو، ہم اپنی اسٹریٹ کے جو کرکٹ ہے نا وہ بھی لے آئیں گے تو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹ سے بہتر ہوگی. اچھا عرفاز دیگی صاحب، یہ کیا کہنا درست ہے کہ یہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل بھی قرار دیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، وہی کچھ اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں نے ہمایوں صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق رابطہ ہے اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم بہت اچھے دوست ہیں ایک دوسرے کے. لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی لائن کے مطابق ہے، اور میں بھی جو گفتگو کروں گا اس میں پارٹی لائن کے ساتھ ساتھ کچھ زمینی حقائق بھی ہوں گے. میں اندھا دھند اپنی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے یا 2018 کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کہا ہے، نواز شریف کے پیچھے تو یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. دوسرا کیس یہ تھا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لی یا پیسے لیے. اسی نوعیت کے کیس تھے نا. کوئی 190 ملین پاؤنڈ کا حوالہ نہیں تھا، کوئی توشہ خانہ کا حوالہ نہیں تھا، کوئی اس نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا، کسی کور کمانڈر کا گھر اس نے نہیں جلایا تھا، کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے تو زمین و آسمان ایک کر دو اور ہلا دو اس دنیا کو. وہ تو جب یہاں سے نکلا، عمران خان صاحب کو تو نکالا نہیں گیا. آپ تو تاریخ پہ عبور رکھتے ہیں. یہ واحد وزیر اعظم تھے جن کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا. باقی وزرائے اعظم کو تو کسی کو عدالت نے نکال دیا، تو کسی کو کسی اور نے نکال دیا، کسی کو مارشل لا نے نکال دیا. یہ تو وہ خوش بخت تھے کہ جن کو قرارداد عدم اعتماد سے نکالا گیا، بڑے آرام سے سکون سے اپنا سامان سمیٹ کے اپنی گاڑیوں میں بنگالہ چلے گئے. باقیوں کو تو ہتھکڑیاں ڈال کے بختر بند گاڑیوں میں نکالا گیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی کہ کوئی حساب برابر کر رہے ہیں، ہم پہ جو گزری ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب پی ٹی آئی کے سربراہ ایک کیس لے کے گئے تھے جسے فریولس کہہ دیا گیا تھا، عدالت نے رد کر دیا تھا.
پھر وہی کیس چلا ہم پہ، جہاں سے اقامہ پھوٹا، جہاں سے پھر ہمارے خلاف فیصلے آئے اور آتے چلے گئے. ہم تو کوئی کیس لے کے نہیں گئے. کیا ہم نے ان پہ کیس بنایا یا کیا ہم نے کہا تھا کہ حملہ کرو جی ایچ کیو پہ؟ ہم نے کہا تھا جی کہ حملہ کرو کور کمانڈر کا گھر جلاؤ. ہم نے کہا تھا کہ کوئٹہ چھاونی پہ حملہ کرو. ہم نے کہا تھا کہ چکترا جلاؤ. اگر یہ سب کچھ کیا ہے اور کھلی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو سامنا کریں نا، بہادر بنے، دلیر بنے. آپ ان کی اپنی پارٹی جو ہے دوسرے دن یہ کہہ کہ جی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، وہ 90% پارٹی چھوڑ گئی. نواز شریف کو تو ایک آدمی نے نہیں چھوڑا آج تک. تو یہ کہانیاں نہ ہمیں سنوائیں. جو آپ نے کیا ہے اس کے اثرات، یہ 18 کا رد عمل نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کھیتی آپ نے بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں، اور وہ بڑی تھوڑی کاٹ رہے ہیں. اچھا، جو آپ کو تو اس سے زیادہ کاٹ رہی ہیں. عرفان صاحب، یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو کسی دباؤ سے انہوں نے قید کاٹ لی خندہ پیشانی سے. انہوں نے باہر آ کے اس وقت کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. وہ ایک اصولی یا نظریاتی اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو 90% پارٹی پریس کانفرنسیں کر کے اور دعائی دیتی ہوئی گھروں کو چلی گئی. یہ کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں؟